صحابہ کرام نے کھچ کے جناب انہاں کڑیاں نو باہر نکالیا آقا دے دندان بھی شہید ہو گئے تے زخماں نال چور میرے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آئے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونیوں میں قربان جاواں فداکا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوئے اتنے دکھی اتنے زخمی اس تو بڑا دکھ والا تے غم والا تے دن تاڑے تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا تے نبی پاک رو کے فرما دینے عائشہ اے تے دکھ ہے ہی کوئی نہیں اس تو بڑا بھی دکھ والا دن ویکھے آئے اللہ دے نبی ہو کھڑا فرمایا ایک دن جدو مکے آلیا میری دعوت دا انکار کر چھڑیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ خاتم الرسول آپ بدر الدجا مومنوں کی زبان پر ہے صلی اللہ آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا مومنوں کی زبان پر ہے صلی اللہ ہر ایک زبان پر سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا ظالموں کو بھی دیتے تھے نا بددعا صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا
مقام آپ کا، ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگین، نام ان کا ہو جس میں وہ باتیں حسین، ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگین، نام ان کا ہو جس میں وہ محفل حسین، اور کلام خدا ہے کلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر، ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر، کچھ کھجوریں خشک تھی تو آم آپ کا، کچھ کھجوریں خشک تھی تام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، سارے لوگوں سے اونچا ہے شان آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے شمار خوبیاں دے نال نوازیا ہے، انہاں وچوں آپ دی ایک بڑی نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو حلیم بنایا، بردبار، تحمل مزاج، برداشت کرنے والے۔ آقا علیہ السلام دے مزاج اندر تحمل سی، ٹھہراؤ سی، برداشت تھی۔ آپ حلیم پیغمبر سن، بردباری تو کام لیندے سن، درگزر کرنے والے۔ چونکہ آقا علیہ السلام دی ساری زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسی آپ دی زندگی کو تو آپ دی سیرت تو اپنی زندگی دے ہر شعبے درس حاصل کرنا۔ میری کوشش ہوندی ہے کہ میں سیرت دے منفرد اور مختلف پہلو تواڈے سامنے عرض کراں تاکہ سانوں ہر لحاظ نال پتہ لگے۔ اسی سمجھ لیا بھی صرف نماز اندر نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اختیار کر لیا تے بس پھر نجات نہیں بھائی، ہر معاملے چ حضور دا طریقہ اختیار کر، آپ دی سنت نو سامنے رکھنا، ویکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام دی سیرت میری زندگی دے اس شعبے اندر میں نو کی رہنمائی دے، چونکہ اللہ نے کمی تے کسی چیز دی چھڑی نہیں، آپ نو ہر لحاظ نال اللہ نے کامل و اکمل بنایا۔ آج دی مجلس دے اندر، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو عرض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ، آپ دی بردباری، تحمل مزاجی، آقا علیہ السلام دی برداشت۔ ساڑھا یہ بڑا اس معاشرے دا ایک الگ پہلو ہے کہ ساڑھے اندر آج برداشت نہیں ہے، نکی نکی گالتے اسی ہائپر ہونے ہیں، نکی نکی گالتے اتنا غصہ کرنے ہیں کہ ساری زندگی سکے پر ہمارا سلام نہیں لینا، چھوٹی چھوٹی بات انہوں اینا اپنے سار تے سوار کرنے ہیں کہ زندگیاں گزر جاندیاں نے اور ساڑھے دل نرم نہیں ہوندے۔
آج سنو کہ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس آقا علیہ السلام اندر کنا حوصلہ سی. اسی تے اپنے انو معاف کرن دا جذبہ نہیں نہ رکھ دے. آقا علیہ السلام دشمنوں معاف کر دیں دے. او جدوں خیبر فتح ہویا نا تو آقا علیہ السلام دی خیبر دی ایک عورت نے دعوت رکھی. بعد میں لکھی ہے مرحب دی بہن نے دعوت رکھی جو دشمن سی نبی پاک علیہ السلام دا جنہوں حضرت علی المرتضیٰ نے قتل کیتا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دنال چلے گئے. آقا علیہ السلام نو بکرے دی دستی دا گوشت بڑا پسند سی. انہوں علم سی انہیں وہ بکرے دی جڑی دستی والا گوشت سی انہوں زہر علود کر. آقا علیہ السلام صحابہ نال بیٹھ کے کھا رہے. وہ گوشت بول پہ اللہ دے نبی میں نہ کھاؤ میرے اندر زہر. حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ کھانا نہ کھاؤ. یا رسول اللہ کی ہویا؟ فرمایا گوشت میں دس رہا ہے بوٹیاں دس رہی ہیں کہ نہیں زہر. اس عورت نے بلایا ہاں بھی تو یہ کام کیوں کیتا ہے؟ سانو گھر بلا کے دعوت تے بلا کے ساڈے نال اس طرح قتل کرن دا ارادہ ہے. اس عورت نے کہا جی میں سوچیا اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو تے پھر اللہ تانوں دس دے. اگر تسی اللہ دے سچے نبی نہیں ساڑھے دشمن ہو تو پھر ساڑھی جان چھوٹ جائے. بڑے سخت جملے. صحابہ اکرام اٹھن لگے بھی اندہ سار اتار دئیے حضور نالے اس طرح دا. آقا فرمان دے نے نہیں صحابہ انہیں جو کرنا سی کر لیا پر اسی تے نہیں نہ کرنا. اسی نہیں انہوں کچھ کرنا. اپنی ذات دے معاملے جو نبی پاک علیہ السلام نے کدی کسے کو بدلہ نہیں لیا. ہاں ایک گوشت کھان دی وجہ کر کے ایک صحابی بعد اندر شہید ہو گئے. انہیں زیادہ کھا لیا او دے قصاص دے اندر اس عورت کو قتل کیتا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی طور تے کوئی بدلہ نہیں لیا. موقع تو انہوں معاف کر کے چلے گا. اتنا حوصلہ اور اتنا نبی پاک علیہ السلام دے اندر اتنی بردباری سی. اسی نکی نکی گال دا ایشو بنانے ہیں تے گال قتلہ تک پہنچ جاندی ہے. خاندانہ دے خاندان مار جاندے کیونکہ ساڑھے چھے حوصلہ ہی نہیں برداشت ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تین چیزاں دا نبی پاک نے ذکر فرمایا میرے کو قسم لے لو جیڑا بندہ ہے تین کام کر دے انہوں کاٹا کدی نہیں پہنا. جیڑا اللہ دے رستے صدقہ کر دے وہ مت سمجھے کہ میرا نقصان ہویا اللہ اندہ اضافہ کر دے. تے جیڑا بندہ اللہ واسطے اپنے آپ میں جھکا لیندہ ہے عاجزی تواضع اختیار کر دے اللہ اندھی عزت بڑھا دے. تے جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے درگزر کر جاندہ ہے اللہ تعالیٰ ان دی بھی عزت بڑھا دیندہ ہے. معاف کرنا اللہ نے پسند. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ بھی حلیم نے دیکھو اللہ خالق بھی ہے کہ اللہ حلیم بھی. اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر بھی نے تے حلیم بھی نے. تو اسی شاید میری گل سمجھ نہیں سکے. ایتھے اسی اپنی اولاد نو پالنے پوسنے ہیں انہاں دے اخراجات معاملات نو برداشت کرنے ہیں تے پھر اسی انہاں دی کوئی گل برداشت نہیں کرتے. اسی تانوں پالیا ہے اسی تاڑے تے خرچ کیتا ہے زندگی صرف کیتی تاڑے واسطے ساڑے کے بول دے ہو. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے انہیں بنایا بھی ہے انہیں کھلایا بھی ہے انہیں پہنایا بھی ہے پلایا بھی ہے. اور اللہ حلیم بھی ہے اللہ پھر بھی معاف کر دیتا. اللہ دا دار چھڑ کے غیر اللہ دے دار تے ساری زندگی سجدے کرتا رہا ہے. 80 سال دی عمر چاہ گیا اللہ میں نو معافی چاہی دی. اللہ کہنا میں تنو معاف کرتا. اللہ قادر اور قدیر بھی ہے. اللہ چاہے تے تنو زندہ نو زمین اندر دنسا دے مگر میرا اللہ حلیم ہے. تو چھپ کے رات دیاں تاریخیاں دے اندر شریعت دیاں حداں نو توڑنا ہے اللہ تنو زمین اچھ غرق نہیں کر دے کیونکہ اللہ حلیم ہے اللہ درگزر کر دے. اسی تے سکیاں پہنا نو معاف نہیں نہ کر دے سکے پراواں نو معاف نہیں کر دے
مردے ہوئے ساڑھے کو معافیاں منگ دینے اسی پھر معاف نہیں کر دے اللہ تعالیٰ سینے دے چھپیاں رازاں نو جان دے اللہ تیری زندگی دے ہر عمل نو ہر فعل نو جان دے تو رات دیاں طریقیاں چھپ کے کی کرنا ہے کتے کتے رب دیاں نافرمانیاں کرنا ہے پر اللہ تعالیٰ تینوں زمین اندر نہیں دنسان اللہ تیری زنا کر دے سانس تو نہیں روک دے کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم نے اللہ درگزر کر دیتا شاید کل میرے کو معافی مانگ لے آ جائے گا میرے دربار اندر ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کو آیا اللہ دے نبی میں اپنے غلام نو دن چکنی ایک واری معاف کر فرمایا جنی ایک تو اپنے اللہ کو امید رکھنا ہے بھی اللہ میں نو معاف کر دے گا انہی ایک واری معاف کر دیا گا سانو اللہ کو کنی امید ہے ساری زندگی بدیاں فاشیاں بدماشیاں گزار کے بھی اسی امید رکھنے ہیں کہ اللہ سانو معاف کر حجاج بن یوسف وقت دا جابر اور ظالم حکمران گزریا کتنے صحابہ نو شہید کیتا انہیں موت دے قریب تے ماں رون لگ گئی آندہ ماں کیوں رونی ہے کہندی پتر جنہیں تو لوکاں نال ظلم کیتے ہیں میں ڈر لگتا ہے تیرا کی بنے حجاج بن یوسف کہندہ ہے ماں میرا کیس تیری عدالت چاہ جائے تے تم وقت دی جج ہوئیں تے سارے میرے گناہ میں میخ لمیں تے کی فیصلہ ہے تیرا پتر میں تا ماں تینو معاف کر دیاں گی تے پھر میں تیرے اریاں پھر لکھاں رب دی ذات تو قربان یہ تو میں نو معاف کر دیں گی تو اللہ تے رحیم و کریم مولا ہے میں نو امید ہے اللہ بھی معاف کر سانو انہا کچھ کرن دے بعد بھی امید ہے بھی اللہ معاف کر دے گا پر اسی پرانو معاف کرن نو تیار نہیں والدین لڑے ہیں انہوں نے معاف کرن نو تیار نہیں پہنا نو معاف کرن نو تیار نہیں بھائیو بردبار بنو حوصلے آلے جگرے آلے بن جاؤ آؤ نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ آپ دی برداشت کیسے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرمان دینے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ رب العالمین فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین دے پیاریاں دی صفتے والکاظمین الغیظ او غصے نو پی جایا کر دینے غصے نو اللہ اکبر غصے تے صبر کر جایا کر دینے اللہ فرمان دینے والعافین عن الناس اور معاف کر دیا کر دینے درگزر کرنے والے برداشت کرنے والے نے واللہ یحب المحسنین مولا کریم فرما دینے اللہ تعالیٰ انہا لوگاں نال محبت کر دینے جیڑے لوگ درگزر کرنے والے لوگاں نال نیکی کرنے والے احسان کرنے والے حسن سلوک کرنے والے لوگ نے اللہ ایسے لوگاں نال پیار کر دینے رب ایسے بندیاں نو اپنا محبوب بنانا چاہتے نے حضرات محترم سمجھنا جملہ ہے اگر تسی برداشت کرنے والے بن جاؤ اگر تسی ذرا حوصلے والے بن جاؤ درگزر کرنے والے بن جاؤ تے اللہ تعالیٰ تاڑے نال محبت کرنگے اللہ تو انو اپنا محبوب بندہ بنا لینگے غور کرے آجے اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرمان دینے تحقیق اسی تانو رسول عطا کیتا ہے جیڑا اپنی امت دی مشقت نو برداشت نہیں کردا امت دے صدمے نو برداشت نہیں کردا بلکہ امت واسطے حریص بن کے آیا ہے امت دی فکر رکھن والا تڑپ رکھن والا اگلے جملے میرے موضوع دے نال اللہ اکبر مل دے اللہ فرماندے نے بالمؤمنین
رؤوف الرحیم، او نبی مومنین واسطے رؤوف اور رحیم یعنی درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ، میرے پیغمبر دا درگزر، نبی پاک دی برداشت نو اللہ نے بیان کیتا، کیتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی میرے پیغمبر رحم دل انسان سن، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کر دین والے، میرے پیغمبر دا اللہ اکبر مزاج گرامی اور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ، حضور نو اللہ نے بڑا بڑا حوصلہ عطا کیتا سی، تسی بھی ذرا حوصلے والے بن جو، اللہ اکبر، میرے بھائیو برداشت کرنے والے بن جو، نکی نکی گل تے غصہ نہ کریا کر، غصے دے فیصلے بندے نو ہلاک کر دینے، غصے دے اندر کیتے گئے فیصلے ساری زندگی دا پچھتاوا بن جایا کر دینے۔ اے تسی کسے جیل دا چکر لا کے ویکھ لو، پوچھ کے ویکھو نا انہاں لوگاں نو جیل کیوں کٹ دے پے جے، کوئی کہے گا غصے اندر بندہ مار بیٹھا وا، کوئی کہے گا غصے اندر آ کے بیوی نو مار بیٹھا وا، غصے اندر آ کے میں جناب اپنی بیٹی نو مار بیٹھا وا، غصے اندر میں اپنے ہمسائے نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 99% کیس جڑے عدالتاں دے اندر او غصے دی وجہ کر کے جھگڑے ہوئے نے، بندے مر گئے نے، زخمی ہو گئے نے، لتاں باواں ٹوٹ گئیاں نے تے بندے جناب جیلاں کٹدے پے نے۔ ویر تحمل مزاج بن جاؤ، برداشت کرنے والے بن جو سونیو ویرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولو ایک صحابی کہن لگے اللہ دے نبی مینوں کوئی نصیحت ہی کر دیو، تے آقا فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی ٹھیک ہے کوئی اور نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی اور کوئی نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے اکو بات دی نصیحت فرمائی، غصہ نہیں کرنا میرے صحابی۔ اللہ اکبر۔ غصے چ بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، غصے چ بندہ برباد ہو جاندا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی جان دیو میری امت دا سب تو بہادر بندہ کون ہے، سب تو دلیر بندہ کون ہے؟ اللہ دے نبی دلیر بہادر تے ہوئی ہوندا ہے جڑا جنگ جو ہوئے میدان اندر ساریاں نو پچھاڑ چھڑے تے چنگا صحت مند جسا ہوئے، میدان اندر اترے تے بندیاں تے کپ کپی تاری ہو جائے، ساریاں تو بہادر بندہ ہوئے جڑا ڈردا ہی نہیں کسے کولوں۔ آقا فرماتے نے نہیں میرے صحابہ اے بہادر بندہ نہیں، اے دلیر بندہ نہیں۔ سونے ہو کیڑا دلیر بندہ ہے؟ فرمایا وہ دلیر ہے جنوں غصہ آ جائے تے اپنے غصے تے کنٹرول کر جائے، غصے نو پی جائے، اے دلیر بندہ ہے۔ میری امت دا سب تو بہادر بندہ ہے۔ غصہ آیا اینو اے دے منہ تے اینو تانے مارے گئے، اینو جناب اے دے سامنے اینو جناب ذلیل کیتا گیا، اے دے سامنے بڑے معاملات ہوئے، مگر یہ اپنے غصے تے کنٹرول کر گیا، چپ کر گیا، برداشت کر گیا۔ فرمایا اے بندہ سب تو دلیر بندہ ہے میری امت دا۔ ایتھے نکی جی گل ہوندی اوے تو مینوں جاندا نہیں، بھی تو جانور ہے بھی تینوں جاندا ہی کوئی نہیں، کڈا وڈا تکبر، مینوں تو جاندا نہیں میں انج کر دیاں گا۔ بھائی تو انسان ہے، اللہ نے ایک گندے قطرے تو تینوں پیدا کیتا، میں جاننا تینوں، تو کی چیز ہے مینوں پتہ ہے تیرا سارا کی ہے واسی۔ ایڈا کڑیل جوان 6 فٹ دا جوان زمین تے پیر مار مار کے ٹردا ہے اور دروازے چ ڈگا پیا ہے، پتہ لگا اٹیک ہویا تے گیا قبر وچ۔ اے حیثیت مان پتہ نہیں کہدا ایسا
نہیں نہیں حوصلے والے بن جو اسی جڑا بندہ علاقے دے اندر لوگاں نوں ڈرا کے رکھے تمکا کے رکھے کلاشنا چکی پھرے کدی اس چوکے لوگاں نوں پریشان کرے کدی اوتھے جا کے پریشان کرے اسی اونوں دلیر سمجھنے ہیں بہادر مگر یہ دلیر بندہ نہیں یہ فتنے والا بندہ ہے لوگ اندے تو اس واسطے ڈر دینے اے دے فتنے تو اللہ اکبر اندیاں مکاریاں تو ڈر دینے دلان دے عزت کوئی نہیں اس بندے دی اللہ اکبر دلیر بندہ ہوئے جنہوں غصہ آئے تے غصے تے کنٹرول کر جائے تے پھر لوگوں جڑا بندہ اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اندے سامنے خورین نو لے آنگے تے اللہ فرمانگے میرے بندے تو میری رضا واسطے غصے نو پی جاندہ سی اے جنتیاں خوراں تیرے سامنے نے جیڑی تینوں پسند آئے انہوں جنت چنان لے جا اللہ اندے نالے دا رشتہ طے کر دیں گے نکاح ہو جائے گا جنت علی بیوی من پسند بیوی ملے گی اللہ اکبر غصہ نہ کریا کر کنٹرول کرنا والا بن جا نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ آپ دی بردباری کس قدر زیادہ سی ایک صحابی نبی پاک دے کوڑ آیا کہیں دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیوں میں پریشان ہاں فرمایا کی پریشانی ہے اللہ دے نبی پتہ لگا جے مشرکین مکہ جڑے نے اے تو انہوں جناب مزمم کہن لگ گئے نے سونیوں نہ ظالمہ تاڑا نہ ہی بدل دیتا ہے تو آٹے باری انج دیاں گلاں کر دینے ہن سانو کوئی بندہ انج دی گلا کے کرے فلاں تیرے باری انج کہندہ پہ آئے آپ تے ماشاءاللہ تحقیق بھی کوئی نہیں کرنی تے آپ چڑھ دوڑنا ہے اوے میرے بارے کہندہ ہے مینوں کہندہ ہے میں انج کر دیاں گا نسلاں جاڑ چھڑاں گا وڈے وڈے بول بولاں گے پاویوں نے کیا بھی نہ ہوئے مگر صحابی رسول کہندہ اللہ دے نبی مشرکین مکہ تو آٹے باری انج دی گل کر دینے اور نہ تڑا نہ ہی وگاڑ دیتا ہے حالانکہ بڑی بڑی گل سی تے میرے پیغمبر فرمان دینے یارا تو قادلی پریشان ہے او کسے مزمم نو برا کہیں دینے مینو رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کڑنا جدو بندے لڑائی مکانی ہے فرمایا سانو کی پریشانی میں مزمم ہے ہی نہیں کئی جان جنہوں کہن دینے مزمم میں ہوں تے میں نوں پریشانی ہوئے میں تے محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جاندی لڑائی نوں گاڑ پا لینے اللہ دے نبی نے لڑائی مکاتی صحابی دی ٹینشن نہیں مکاتی تو کیوں پریشان ہے میں کڑا مزمم ہاں ایویں ٹینشن لئی پھرنا اسی تکے نہ لڑائی گاڑ پانے اور میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ فرماندے نے کہ جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی تے مولانا لکھوی رحمہ اللہ نے انج لیٹے ہوئے ایک طالب علم آیا طالب علم بڑے کالے ہوتے انہیں کہا استاد جی فلانے بندے تانوں بڑیاں گاڑاں دیتی ہیں اخیر کرتی بڑی گاڑ کٹی انہیں استاد جی آس کے اٹھ کے تے ہسن لگ گئے کہنا تسی ہسی جاندے ہو انہیں گاڑاں دیتی ہیں آندے نے ہسدا تاں انہیں دیتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں انہیں گانا دیتی ہیں میں لیندہ ہی نہیں دی کٹی جا تیرا اپنا نقصان ہے میں نوں کی حوصلے والے بن جو جگرے والے بن جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے طواف کر دیاں ایک پینڈو آدمی سادہ بندہ دیاتی بندہ بدو آدمی اگے جا رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا پیر اندے پیر تے آیا وہ موڑ کے ویکھیا انہوں پتہ نہیں حکمران ہے تے کہن لگا بھائی تو انہ ہے کیویں میرے تے پیر دے دیتا ہی تے آپ فرما دے معذرت یار میں انہ نہیں میں ٹھیک ہاں اگے چلے گئے پیچھوں شورتیاں پکڑیا انہاں ماریا کٹیا وقت دے حکمران نال بدتمیزی کرنا ہے تینوں پتہ نہیں وقت دے جناب بادشاہ نے انہیں کہا معافی دیو مینوں پتہ نہیں سی میں بدتمیزی کر بیٹھا میں معافی مانگ لینا وا حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے اینوں کیوں مار دیو انہیں کی کیتا ہے فرمایا جناب انہیں تاڑے نال بدتمیزی کی تھی میرے نال بدتمیزی کیوں انہیں تنوں کیا نہیں تو انہ ہے کہنے نہیں تنوں سمجھ نہیں آئی انہیں مینوں پوچھیا ہے بھی تو انہ ہے تو میں کہا میں نہیں انہ روڑا تے ساڈا مک گیا سی ایویں بیچارے نوں ماری جاندے ہو
نبی پاک علیہ السلام اس قدر برداشت والے سن تے نبی پاک دے چان والے بھی اس قدر برداشت تحمل والے سن، لہذا اپنے اندر برداشت پیدا کر لو، تحمل پیدا کرو میرے مسلمان بھائیو۔ غور کرے آجے آقا فرماندے نے میں مزمم ہے ہی نہیں، ایک کسی اور نو کہندے ہونگے وہ ایک کٹا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کونے کرے، کٹا سونا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کونے کرے، احساس غلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، اوے جدی گود چوالی تو سردا، اس ماں دیاں ریساں کونے کرے۔ نبی پاک علیہ السلام تحمل بڑے، اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو نرم دل والا بنایا، نرم زبان والا بنایا، مٹھی طبیعت والا بنایا ہے۔ اے میرے نبی دیاں نرمیاں ہی نے، حضور دی برداشت دیاں خوبیاں ہی نے، اے میرے نبی دے حوصلے ہی نے کہ کوئی روم چھڑ کے آپ دے کوڑ آ گیا، کوئی فارس چھڑ کے آ گیا، کوئی حبشے مڑ کے واپس نہ گیا۔ میرے پیغمبر دا حوصلہ صحیح بخاری پڑھن لگا ماں، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے نال مل کے مدینے دے بازار اندر جا رہے نے، سردی دا موسم ہے، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے چادر اوڑی ہوئی ہے، تے انج اللہ دے نبی جاندے پہنے، ایک بدو آدمی آیا، دیہاتی بندہ آیا، انہیں آ کے پیچھوں انج کر کے چادر نو پکڑیا تے چادر نو زور نال چٹکا ماریا، اور اس چادر نو جدوں زور نال کھچیا نہ پیچھے، اس چادر دی جڑی کناری ہے وہ نبی پاک دی گردن مبارک تے لگی، انج کندھے مبارک تے لگی، تے آپ دی گردن چھلی گئی ہے چادر دی کناری نال۔ اللہ اکبر ویر جی، ذرا انہوں جناب تصور دے آئینے چ لے کے آؤنا، اسی بازار چ جاندے پہ ہوئیے تے کوئی بندہ ساڑی چادر نو کھچے، چٹکا لگے، ساڑی گردن زخمی ہو جائے، اسی موڑ کے دنال کی کرانگے، کی سلوک ہوئے گا، اسی کیویں دنال پیش آوانگے، اسی تے گال پہ جاوانگے، اسی تھپڑ مارانگے، اسی ڈنڈے سوٹے مارانگے، اسی فون کر کے اپنے کارالے بھی بلاوانگے، لڑائی ہو گئی ہے، آو آپ بندہ کوئی آج چھڑنا نہیں ہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت انس فرماندے نے اسی تعجب اندر ہاں، انہیں ایڈی بدتمیزی کی تھی نبی پاک نالوں، اللہ دے نبی کی کہنگے تے ہمیشہ مسکران والے پیغمبر نے انج موڑ کے ویکھیا تے اللہ دے نبی ویکھ کے مسکران لگ گئے نے، اللہ دے نبی ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ تے آقا فرماندے نے بھائی کی چاہیے دائے، وہ آندہ اللہ دے نبی اللہ نے جڑا تنو مال دیتا ہے او دے وچوں مینوں بھی کچھ دے کے ٹورو، ہے بھی منگن واسطے آیا، ہے بھی منگتا، تے کتنی بدتمیزی بھی نبی پاک نال کیتی ہے۔ میں قربان جاواں ساڈی گڈی دا کوئی ایک تو دوجی واری جناب شیشہ کھٹکا دے، اسی باہر نکل کے گال پہ جانے، اے منگن والا ہو کے گڈی نو ہاتھ لانا ہے، ہاتھ پیچھے کر اپنا، تینوں پتہ نہیں میری کیڑی قیمتی گڈی ہے، تینوں پتہ نہیں میرا کتنا قیمتی وقت ہے، پر یاد رکھیا کر بڑی گڈی تے بہ کے لوگوں نو کیڑا مکوڑا نہ سمجھیا کر، تکبر اللہ دی چادر ہے، جنہیں اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا اللہ انہوں ذلیل کر چھڑے، غرور نہ کریا کر، مان نہ کریا کر، اچھی انداز نال، پیار نال، محبت نال، تحمل نال پیش آیا کر۔ نبی پاک دی چادر کھیچیے، کندھا بھی زخمی، گردن بھی زخمی، حضور انہوں ایک کے مسکرا رہے ہیں، آدھا اللہ دے نبی میں نو کچھ دیوں نا،
اللہ نے تنوں مال دیتا ہے تے آقا مسکرا کے فرماندے نے صحابہ لے جاؤ اینو تے اللہ نے جو سانوں دیتا ہے اینو ہی کچھ دے کے ٹور چھڑو میرے پیغمبر دا حوصلہ نبی پاک دی بردباری اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ اللہ ہو جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے اللہ عطا دا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں تھلے چادراں وچھاؤں داریا اللہ اللہ ہو کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرہ او رب نو مناؤں داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ 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 فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ دے پیارے بندیاں دی صفت وہ غصے نو پی جایا کر دینے بھائی غصہ آ جائے نا کھڑا ہے تے بیٹھ جایا کر بیٹھے ہیں تے لیٹ جایا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کر اللہ سونیا شیطان میرے کڑو بندہ مروانا چاہتا ہے شیطان میرے کڑو کو الٹ کام کروانا چاہتا ہے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرنا وا اس شیطان مردود کوڑوں اعوذ باللہ پڑھیا کر پانی منگوا کے پی لیا کر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا غصے سے فیصلے نہیں کرنے بندے بعد دفعہ فون کر دینا میں نے اگلے دن ایک بزرگ بندے دا فون آیا انہوں نے کہا مولانا بڑا پریشان ہے میں کی ہویا آندھا ہے میں غصہ آیا ہے تے میں بڑی نو طلاق دے بیٹھا تے بچیاں کروں ہی کاٹ دیتا ہے میں نے تے میں کہا تاڑا بڑھندہ سی بھی 70 سال دی عمرے تانوں کہنے کیا بھی انج دا پنگا لو بھی جوان ہوئے نا بندہ تے چلو ہو رشتہ لب جائے گا معاملات بندہ سنبھال 70 سال دے بزرگ ہو اچھا جدو عمر ودی ہے نا بندے ہو ریپر ہو جاندے نکی نکی گالتے نہیں بزرگو اپنی زندگی اگر سونی گزارنی ہے نا تے ذرا ٹھنڈے رہا کر انہیں اگے والے ماحول نہیں نے کوئی جتیاں ماری رکھو جو مرضی کہی رہو تے چوپی رہن گیا ہن کرمالیاں ٹھا لیں دیاں پائی یہ اگے والے ماحول نہیں ہون اگلیاں سیدھیاں عدالتیں پہنچدیاں نے تحمل ویسے بھی یار عدالتاں دنیا دا ڈر تے کی اللہ تو ڈر کے انہوں نے حسن سلوک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنیاں بیویاں عورتاں دے معاملے چ اللہ تو ڈر کے رہا کرو اے نہیں ہے کہ ہر گل تسی جناب بس وڈن ٹکن تک بھی پہنچ جاؤ تحمل بھی ہونا چاہیے برداشت بھی ہونی چاہیے اکھے میں طلاق دے دیتی ہے غصے چاہ کے تو ان کی کریے تو میں مزاق اس تک کوئی طلاق نہیں دینا طلاق غصے جی ہوندی غصہ ہی نہ کرو مسئلہ ختم تحمل مزاجی نال زندگی گزارنی ہے آقا علیہ السلام نے انہوں صحابہ نو ٹوریا فرمایا جاؤ نہ ذرا انہوں کچھ جو اللہ نے سانو دیتا ہے دے کے ٹورو بھائی اپنے مزاج اندر ذرا تحمل لے گیا حوصلے والا بھی بن جا اللہ اکبر اسی تے کسی نو ایک واری کہیے بھائی نماز پڑھیا کر 2 واری کہیے تیجی واری وہ بندہ نام جا جانا ہے جہنم نو تے سانو کیے اے جملے نہیں ہوندے سانڈے جا بھائی کوئی حوصلہ بھی رکھ لے یار 2 واری کہنتے ہی تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی ہے
950 سال تو 2 باری کہہ کے تے فیصلہ ہی کر دیتا بھی جا بھائی جہنم وچ. نہیں حوصلے تو کم لینا, جگرے تو کم لینا. اکاڑا دے کالم دین سن, فوت ہو گئے نے, اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا شوق سی جلسے کرانے تے لوگوں کو تعاون بھی لینا بھی بھائی تعاون کرو, جلسہ کرائیے, محفل کرائیے, علماء آن گے, فائدہ ہوئے گا. ایک بندہ جڑا نا انہوں کسی نے پار دیتا ہو دے خلاف بھی یہ بندہ پیسے کھا جاندہ ہے, انج کر جاندہ فلاں. وہ جدوں اندے کل جاوے وہ انہوں گتانے مارے, گلہ سنائے. ایک دن انہیں پھر وہ ہر واری پھر اندے کو چلا جائے. ان جا کے دا پاجی جلسہ رکھے ہے, کوئی تعاون کرو ساڑھے نار, پھر اللہ دی رضا واسے. انہیں کہا ہاتھ تھکے کرو جی دیاں تانوں تعاون. اگے ہاتھ کیتا تو انہیں ہاتھ تے تھوک سیڑ دیتا. ہن چاہیے دا تے اے سی نا بھی انج دی چپیڑ آندی. انہیں کی کیتا ہو, انج ہاتھ لیا, اپنا کڑتا چکیا تے سینے تے مال کے کہیں دا اے میرا حصہ سی اور اللہ واسطے کی دینا جی. حوصلہ بھی لیا اپنے اندر. وہ بندہ پیریں چ ڈگ گیا. انہیں کہا یار ایڈا حوصلہ تیرے چ, میں کیا میرے گال پوے گا, گاڑاں دے گا, تلہ ختم کر لے گا میرے نال. سینے تے مار کے کہندا اے تا میرا حصہ سی, میں انج دا ہی ہاں, میں انہیں جو گئی ہاں, اے میرا بندا ہی اے سی, اللہ واسطے کی دینا ہی مینوں دس. حوصلہ لیا. قاری بنیامین عابد صاحب دس رہے سن, انہاں دا ایک دوست بوٹا نام ہے, انہاں دا سعودیہ چ ہوندا ہے. وہ کہندا ہے مولانا میں ایتھے سارے لوگاں نوں بڑی جڑے پاکستانی آندے انڈین, میں توحید دی بڑی دعوت دینا. ایک منڈا نال کم کردا, ان میں روزانہ کہنا بھائی عقیدہ توحید اپنا, شرک نہیں کرنا, روزانہ کہنا. انہیں کہنا بس بھی کر دیا کر بوٹے, ہر گل وچ مینوں ایک آندا نہیں میں کہنا ہی کہنا توحید قبول کر, توحید. ایک دن مینوں کہندا اچھا توحید قبول کر لواں, مینوں دھی دا رشتہ دے دیں گا. کڈا بڑا جملہ ہے, گل نہیں سی پہ جانا. تو کہندا میری آنکھاں چ پانی آ گیا بھی ایڈا بڑا جملہ مینوں. پھر میں کیا نہیں, میں تے اللہ واسطے کہہ رہا. میں کہا چالی یار تو توحید قبول کر, میں دھی دا رشتہ بھی دے چھڈاں. جی انج تو توحید قبول کرنا ہے, جہنم تو بچنا ہے, تو میں تینوں دھی دا رشتہ بھی دینا. انہیں پیر پھاڑ لے, انہیں کہا بوٹے آج تو بعد میں اللہ دی ذات میں شرک نہیں کروں گا. ایڈا حوصلہ تو ادارے ایتھے جڈا وڈا نمازی ہے, انہاں ہی رشتہ داراں نال پیڑا ہے. 10 حجاں کیتیاں ہوئیاں تے سکے بھراواں نال سلام ہی نہیں لینا. کتے رحمی کرن والا بندہ, رشتے ناتے توڑن والا بندہ, اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آن دے. نا میرے مسلمان بھائیو, ذرا حوصلے والے بن جو, جگرے والے بن جو. اللہ اکبر. آج ہی میں پڑھیا ہے حد سلسلہ حدیث سیادی ایک روایت ہے, صحابی بیان کرتے ہیں ایک جناب جنگ دا موقع ہے تے ایک جناب دیہاتی بندہ بدو آدمی وہ جناب آیا, انہیں جتی جڑی پائی ہے بڑی وزنی تے بڑی جناب اللہ اکبر سخت جتی ہے. این تردہ آیا, انہیں نبی پاک دے پیر اتے پیر رکھ دیتا ہے کہ اللہ دے نبی نو بڑی تکلیف ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی. تے نبی پاک دے آتے چھڑیے, یا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ اللہ اکبر کوڑا پکڑے ہے. اینج نبی پاک نے ایستا جلایا, اوہ پیر پرے کر یار, میں نو تکلیف ہو رہی ہے, کی کر رہے ہیں تو؟ وہ آندہ میں پیر پرے کیتا. تے اللہ دے نبی فرمان دے تمہیں نو بڑی تکلیف دیتی ہے. او صحابی کہندہ میں ڈر گیا, میں پریشان ہو گیا, ساری رات میں ستا ہی نہیں. اللہ دے نبی دے پاؤں تے پاؤں دے دیتا ہے میں, تے حضور نو تکلیف ہوئی ہے, میرے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل کر دیں گے, میرے متعلق حکم جاری ہو جائے گا. ساری رات ڈردہ کم دا رہا, تے دیر نو بندیاں نو لوگ بندے اٹھا رہے ہیں. صحابی کہندہ ہے بھئی رات و جوان کیڑا ہے جنہیں نبی پاک دے پیر تے پیر دیتا سی. وہ آدھا ہے میں ہو ڈر گیا تے میرے کندیاں دا گوشت کمبل لگ گیا, کی بنے گا؟ اللہ دے نبی میں بلا لیا ہے, وہی یہاں کی ہونی ہے تے میری سزا دسی جائے گی. تے اینج نبی پاک دے سامنے آ گیا, کمبی جاندہ ہے. آقا فرمان دے نے کون سی جنہیں میرے پیر تے پیر دیتا ہے؟ جی اللہ دے نبی میرے کڑو غلطی نہ لو ہے. فرمایا گھبرا نہیں یار, مینوں معافی دے دے, میں تینوں چھڑی مار بیٹھا, مینوں معافی دے دے, میں تینوں چھڑی مار بیٹھا ہاں. تے گال سن جڑی میری چھڑی دی وجہ تو تینوں تکلیف ہوئی ہے, 80 دمبیاں میرے کڑو توحفے چ لے جا. حوصلہ نبی پاک دا, برداشت نبی پاک دی. انہیں زیادتی کی تھی, انہیں پیر دیتا پیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اچھی بلی تکلیف ہوئی ہے, پر آقا فرماندے نے تو جان کے نہیں سی دیتا تے میں تینوں چھڑی لا بیٹھا, ماری بھی نہیں, اینج اشارہ کیتا ہے پیر پیچھے کر, پر میں تینوں زیادتی کر بیٹھا, مینوں معاف کر دے. نبیان دے امام
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار ایسی دنیا بھی تحفے چ لے جا تے میں نو معاف بھی کر دے. اس قدر حوصلہ میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا کیتا ہے. نبی پاک نو اللہ نے ایڈا جگرا عطا کیتا ہے. تسی بھی ذرا حوصلے والے بن جو, بردباری والے بن جو مسلمان بھائیو. صحیح بخاری پڑھن لگا وا, نبی پاک علیہ السلام دے حوصلے تے میں کیڑی کیڑی تانوں گل سنا. اسی تے نکی نکی گل تے جناب پتہ نہیں کڈے کڈے ایشو بنا لینے ہاں. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ اس بخاری شریف دی حدیث سنان تو پہلے میں تانوں اپنے عالم دین دا واقعہ سنانا چاہنا وا. نبی پاک علیہ السلام دے چان والے دے کردار کیسے وقت دے بہت بڑے عالم دین سن مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ, اور جناب قادیانیاں دے خلاف سب تو زیادہ کم فاتح قادیان آپ نو کیا جاندا ہے. آپ نے جگہ جگہ تے مرزے قادیانی نو للکاریا مگر او کدی آپ دے مقابلے چ نہیں آ سکیا. اللہ اکبر. مولانا ثناء اللہ امر تسریف رحمہ اللہ حضرات محترم, کسے ایک مولوی نے کسے بندے نے انہاں دے خلاف ایک سکھ نو پڑکا دیتا, انہاں نو مار دیں گا تے سیدھا بہشت چلا جائیں گا. اللہ اکبر. اس بندے نے جناب انج مولانا جا رہے سن ٹانگے تے انہیں وار کیتا آپ تے کلواڑی دے نال, آپ بچ گئے جانو مگر زخمی کافی ہو گئے. اللہ اکبر. کیس ہو گیا تے بندہ جیلے چلا گیا تے جیل اندر کئی مہینے گزار کے جدوں واپس آیا نا تے کہندا ہے میں سوچی جانا وا گھر دے تے بھوکے مار گئے ہونے نے, چھوٹے چھوٹے بچے تے میرے تو علاوہ کمان والا ہی کوئی نہیں سی, کی بنیا ہوئے گا. انہاں گھر گیا تے گھر سارے بالکل تندرست ٹھیک نے تے میں پوچھیا سناؤ کنج گزر بسر چلیا ہے. آندے نے تہاڈے پھڑے جان دی ٹینشن تے ضرور سی, اور سانوں کوئی پریشانی نہیں آئی تے کتھوں گزر بسر ہویا, کنے راشن دیتا. آندے نے جڑے عالم دین تے تو ظالمہ حملہ کیتا ہے قاتلانہ, او سانو آ کے مہینے دے مہینے آپ راشن دیندہ رہا ہے, آپ ساڑھے تے خرچ کردہ رہا ہے. لوگ کہندے مولانا انہیں تنو قتل کرن دے ارادے رل حملہ کیتا ہے, تسی بچیانو راشن پنچان دیو. تے مولانا کہندے نے غلطی ہے نا دے باپ دیئے, بچیان دی کوئی غلطی نہیں. اے تے بے قصورے نے نہ بچارے ساڑھے تے دل ایک بندے کو غلطی ہو گئی دل نرم ہی نہیں ہوندے, نہیں اسی نہیں معاف کرنا. یارو دے چھوٹے چھوٹے بچے نے, بیٹیاں نے, رول جان گے, بیوی ہے ذلیل ہون گے, چلو یار جاندی کرو یار معاف کر دیو یار, نا تے کوئی گل نہیں. گناہ تے تاڑے کڑ بھی ہوئے نا, اللہ دی عدالت تے تسی بھی جاؤ. نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ آپ دی بردباری تے غور کرے آجے. اللہ اکبر. آپ دے مریدیں جڑا حوصلہ تے حضور دا حوصلہ کڑا ہوئے گا. بخاری شریف پڑھن لگا ماں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین این کر کے مدینے دی سرحد تے گئے نا تے ہوتے ایک جوان پھر آئے, انہوں گرفتار کر کے لے آئے تے مسجد نبوی دے پلر دے نیال لے آ کے بند دیتا. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج بند دیتا گیا ہے تے اے جناب اپنے علاقے دا شہزادہ ہے. اللہ اکبر. یمامہ دا گورنر ہے وقت دا جناب اللہ اکبر وڈیرہ علاقے دا اینج بنے ہیں. وہ اگوں آکڑ دائے اگوں گلہ کدہ چھاڑ دیو میں نو اینج کر دیاں گا او کر دیاں گا. نبی پاک علیہ السلام نو بلایا گیا, اللہ دے نبی اے بندہ گرفتار کیتا ہے تے بڑا آکڑ دائے بڑیاں گلہ کر دائے. حضور نے آکے ویکھیا نا, آقا فرمان دے نے صحابہ اے تے تسی یمامہ دا گورنلی پکڑ کے لے آئے ہو, اے تے اپنے علاقے دا بادشاہ نوجوان. اللہ اکبر. اللہ دے نبی اسی پکڑ دے آندائے, سانو خطرہ محسوس ہویا. اینج کر کے نبی پاک قریب گئے تے آقا فرمان دے نے سنا بھی سمامہ کی حال ہے تیرا. اللہ اکبر. تے اگوں کہندہ میں نو بان کے پوچھ دیو, چھاڑ کے ویکھو تنو دسا میرا کیا. آکڑ والا بندہ سی. نبی پاک فرمان دے اچھا یار پیار نال تے بولنا, میں نو ویکھتے صحیح. آندہ کیوں ویکھاں, ماد اللہ استغفر اللہ کہندہ تاڑے چہرے تو برا چہرہ میں نو لگ دا ہی کوئی. استغفر اللہ معاذ اللہ کڈا وڈا جملہ. فرمایا میرے شہر مدینے وال ویکھ, آندہ یہ شہر بھی میں نو اچھا نہیں لگتا.
نبی پاک نے فرمایا صحابہ کوئی گل نہیں، صحابہ تلواراں نوں ہاتھ پائی کھڑے نے، آرڈر کرنا کا اسی اندے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے، ہوندا کون ہے نبی پاک نال بدتمیزی کرن والا؟ آقا فرماتے نہیں نہیں اینوں کچھ نہیں کہنا، نہیں پریشان کرنا، شہزادہ اپنے علاقے دا پریشان ہے، گرفتار ہو گیا ہے، چلو اینوں کھانا کھلاؤ، تے کھانا بھی میرے گھروں لے کے آنا ہے، اینوں کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، اینوں دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ تے اللہ دے نبی اگلے دن آئے، سماما کی حال ہے تیرا؟ آندا کوئی حال نہیں، تین گلاں نے میریاں تواڈے سامنے، قتل کرنا تے کر چھڈو، پچھلے میرے بدلہ لے لین گے، اگر چھڑ دیو گے احسان مند رہواں گا، اللہ اکبر، تواڈی نیکی دا ہمیشہ جناب تواڈا احسان مند رہواں گا میں، اللہ اکبر۔ حضرت محترم نبی پاک علیہ السلام اگلے دن بھی چلے گئے، پھر کھانے آ رہے نے، انہاں جناب 2-3 دن گزر گئے نے، جدوں نبی پاک آن اگوں بدتمیزی نال بولے، اگوں جناب تکبر غرور نال بولے، تے نبی پاک دے گھروں کھانے بھی کھائی جائے، حضور دے گھروں دودھ آئے تے پی جائے، نبی پاک آ کے پوچھن اگوں بدتمیزی کرن لگ جائے، تے ساڈے کول فوجاں بھی ہون، ساڈے کول تلواراں بھی ہون، بندہ بھی پھڑیا ہوئے تے بنیا ہوئے، تے آپاں اودے نال کی کران گے؟ ذرا تصور کرو نا، نبی پاک علیہ السلام دی بردباری۔ آقا فرماندے نے صحابہ چھڑ دیو، یا سماما نوں چھڑ دیو، بیڑیاں کھول دیو اندیاں، رسیاں کھول دیو اندیاں، تے جان دیو اینو اپنے گھر نوں، گھر والے پریشان ہون گے۔ اللہ دے نبیوں نے انیاں گلاں کیتیاں، اتنی بدتمیزی کیتی ہے تے سونے اینو ایویں چھڑ دئیے، فرمایا کوئی گل نہیں، جا لین دے نوں گھر نوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں کھول دیتا گیا، چھڑ دیتا گیا، تے میں نکلیا مدینہ طیبہ وچوں، باہر ایک چھوٹی جی پہاڑی تے بہ کے سوچی پہ گیا سماما، زندگی چ بندے بڑے بڑے ویکھے نے، ایڈے حوصلے والا تے کدی نہیں ویکھیا۔ میں ممتا بولدا رہا، او چنگا بولدا رہا، میں سخت بولدا رہا، او نرم بولدا رہا، تلواراں بھی سن، ہتھیار بھی سن، افراد بھی سن، منٹ لاندے تے میرے ٹکڑے کر دیندے، جدوں مار جانا ہے تے پچھلیاں دے بدلیاں دا میں کی کرنا سی، پر ایڈے تحمل والا بندہ تے کدی ویکھیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے روز سرور بہندے آ کول نے، کہ میں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اکھاں تے چکی اتاں کیتی انپول نے، اے شہر مدینہ میرا جتھے رحمت غفار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سماما رضی اللہ عنہ نبی پاک نے چھڑ دیتا۔ آقا فرماندے نے کھول دیو رسیاں اس دیاں، کہہ دیتا یاراں زد ایدی تے ترسے آیا سرکارانوں، کھول دیو رسیاں ایدیاں، کہہ دیتا یارانوں، کر جاویں تے ملے اپنے دوستاں یارانوں، عادت سرداراں نہیںوں مارن سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ حضرت سماما چلے گئے تے سوچی پہ گئے، یار ایڈا نرم بندہ تے کدی نہیں ویکھیا، ایڈے حوصلے جگرے والا، اوتے کھلو کے پھرے سوچاں دوڑاوندا، دشمن تینج نہیںوں رحم کماوندا، میں کردار یا سختی پریو نرمی وخاوندا، اے خلق گواہی دیندا اے سونے کردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تے جنی سپیٹ اندر گئے سن، ڈبل سپیٹ چ واپس آ گئے نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سماما اسی تینوں چھڑ دیتا سی، اسی تینوں آزاد کر دیتا سی، پھر واپس آ گئے۔ آتا سونیوں ہتھاں دیاں رسیاں کھول دیتیاں نے، تے پیراں نوں تالے لا لے۔ میں جانا کتے سونیوں، میں ان جان جو گر ہی نہیں، کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسیوں سچے نبی
دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر رؤوف و رحیم بن کے آئے حوصلے والے میرے پیغمبر برداشت کرنے والے میرے پیغمبر بردبار میرے پیغمبر تحمل مزاج میرے پیغمبر حوصلے والے بن جاؤ بردبار بن جاؤ برداشت دا مادہ پیدا کر لو اپنے اندر اللہ اکبر ساڑھے پرا ساڑھے کل معافیاں منگ دے نے مگر اسی معاف نہیں کر دے ساڑھا باپ زنوات بن کے بے جندہ پتر چل میں نوی ویخ لے آندہ ابا اور جو مردی کے میں کام نہیں کرنا دل نرمی نہیں ہوں دے نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ جنگ احد میرے پیغمبر بڑے زخمی ہو گئے آپ دے سامنے والے دو دندان میں شہید ہو گئے نے ایک ظالم نے پتھر ماریا نبی پاک دے وال اینج آگ کے سر تے لوہے دا خول پہنے ہیں وجیا اینج لوہے دے خول دیا کڑیاں نبی پاک دے اینج کر کے رخسار چلیاں گئیاں نے صحابہ کرام نے کھچ کھچ کے جناب انہاں کڑیاں نو باہر نکالیا آقا دے دندان میں شہید ہو گئے تے زخمان چور میرے پیغمبر کار تشریف لے کر کے آئے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے سونیوں میں قربان جاما فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوئے اتنے دکھی اتنے زخمی اس تو بڑا دکھ والا تے غم والا تے دن تاڑے تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا تے نبی پاک رو کے فرما دینے عائشہ اے تے دکھ ہے ہی کوئی نہیں اس تو بڑا بھی دکھ والا دن ویکھے آئے اللہ دے نبی ہو کھڑا فرمایا ایک دن جدو مکے آلیا میری دعوت دا انکار کر چھڑیا تے میں اپنے غلام حارثہ بن اللہ اکبر زید بن حارثہ نال لے کے طیف دی بستی چٹور گیا ماں تے طیف والیاں نو میں کیا لوگو لا الہ الا اللہ اے تسی لات مناب تے اجا تے آگ تے چھجرہ تے قبرہ دی پوجا چھڑ دیو ایک رب نو اپنا الہ مان لو انہاں نے بچیاں نو پتھر پھڑا دیتے انہاں میں نو پتھر مارنے شروع کر دیتے بے یارو مددگار میں رب دا نبی اپنے ایک صحابی دے نال اس بستی دی اندر کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں کوئی میں نو پناہ دین والا نہیں تھے اے پتھر مار دے اسی جدر نو جاندے پیچھے پتھر لے کے آ جاندے حضرت زید کھبے پاسے جاندے سجے پاسے جاندے تے کھبی سائٹ تو پتھر مار دے وہ دوڑ کے در آندے تے دوسری سائٹ تو پتھر مار دے اتنے پتھر مارے میرے پیغمبر نو انہاں لوگاں نے کہ نبی پاک دا وجود خون نال بھر گیا ہے آپ دی جُتی مبارک خون داخل ہو گیا تے اللہ دے نبی دا جوتا نبی پاک دے قدماں دے نال لپٹن لگ گیا ہے حضرات محترم بعض روایات اندر اللہ دے نبی تے غشی تاری ہو گئی میرے پیغمبر بیہوش ہو کے گر کے زمین تے اتنا ماریا طائف والیاں نے اتنا ظلم کیتا اینج نبی پاک نو حضرت زید بن حارثہ لے کے باہر ایک سائٹ دے گئے ایک باغ دے کنارے جا کے نبی پاک نو لٹایا اینج آسمان تو فرشتہ آیا حضرت جبرائیل آئے کہتے اللہ دے نبی جی سارا ماجرہ رب نے ویکھ لے آئے کہ اللہ فرماندے نے سونیو آج جویں تسی کہنے ہوں جی کر دیتا جانا ہے انہاں پتھر مارے توانو اللہ دے نبی حکم دیو نا میں دو پہاڑاں دی چکی بنانا وہاں انہاں نو وچ پیس کے رکھ دینا وہاں اللہ دے نبی آڈر دیو نا میں چکنا طیف بستی نو آسمان تو لی جا کے تھلے سٹ دینا وہاں ایتے اسی کمزور ہوئیے نا لاچار ہوئیے تے اسی چوپ کر جانے ہیں کوئی گل نہیں انہوں وڈا بندہ کی کہنا ہے ساڑھے کول جدوں جناب گڈیاں کوٹھیاں پھر تے بندے چوپ کاری جاندے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حضرت جبرائیل خود آئے کھڑے نے اللہ دے نبی حکم دیو نا میں انہوں تیس نیس کر دیا تے آقا فرمان دے جبرائیل سچی دسنا جی میں کماں گا اونج کیتا جائے گا جی اللہ دے نبی اونج کیتا جائے گا تے آقا فرمان دے نے اللہم عدی قومی فإنہم لا یعلمون فرمایا اللہ
انہوں کچھ نہ آکھی میرے امتیاں نو انہوں پتہ ہی نہیں میری عظمت نو نہیں جان دے میری شان نو نہیں جان دے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ تو انہوں ہدایت دے دے پتھر مارن والیا یارا یہ تمہیں والیاں میں ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سدائی جنت جاویں نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ بردباری یار انہاں پتھر مارے حضور دعاواں دین دے پین ساڑھے بندے کرنے بھائی جیڑا ساڑھی عزت کرے گا اسی او دی کرنی ساڑھے نال جی کر کے جنہیں بولنا اسی او دے نال بولنا ہے صلہ رحمی انہوں نہیں کہیں دے انہوں لین دین کہیں دے تو کچھ انہوں دیتا کچھ انہیں تینوں دیتا صلہ رحمی انہوں کہیں دے نے او جفا کرے تو پھر بھی وفا کرے او دور جائے تو قریب جا میرے پیغمبر دا حوصلہ آخری گال سننا توجہ کرے آجے اسی اپنے آپ دے نال در گزر نہیں کر دے بہن پرامہ دے نال رشتہ داران دے نال محلے داران دے نال مسلمان بہن بائیاں دے نال اسی حوصلے تو کام نہیں لیں دے برداشت نہیں کر دے تے گال پہ جانے ہیں تے بندے مارن ٹور جانے ہیں نکی نکی گال تے جناب ہائے پر ہو جانے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ ویکھے آجے تسی جان دیو اللہ اکبر حضرات محترم رئیس المنافقین جڑا ہے رئیس المنافقین مدینہ طیبہ دی اندر اللہ اکبر حضرات محترم عبداللہ بن ابی جڑا ایٹا دار جدو نبی پاک مدینے گئے نا اس تو پہلے اینو مدینے دا جناب سردار بنانا چاہتے سن حضور چلے گئے ایدی سرداری ختم ہو گئی نبی پاک کو لوکاں سردار بنا لیا انہیں پھر دل چ حسد رکھ لیا بظاہر کلمہ بھی پڑھ دا نمازہ بھی پڑھ دا مگر دل چ منافقت نہ کر دا ہر معاملے چ نبی پاک نے نقصان پہنچایا ایک دن اے بیمار ہو گیا تے اللہ دے ربی نو پتا بھی اے منافق مخالف اللہ دے ربی دا پتا لین گئے تے حضور ایک گدے دی سواری کر کے گئے گدے دی سواری تے جدو ان دے قریب بیٹھے نا حالا حضور پوچھن گئے نے گھر آیا دا تے ہر بندہ ہی خیال کردا ہے کہندا تھوڑا سائڈ تے ہو کے بہت تواڈے چ گدے دی مینوں بو آ رہی حضور نو کہہ رہے صحابی رسول کہندا حیا کر حضور دے گدے دے قدماں نال لگن والی مٹی بھی تیرے تو افضل ہے نبی پاک دے نال بدتمیزی کرنا ہے حضور آرڈر کرو میں دی گردن اتار دے فرمایا نہیں اسی یہ دے گھر آئے ہیں وہ جو کر سکتا سی انہیں کر لیا اسی تے نہیں نا انج کرنا نبی پاک علیہ السلام نے کچھ نہ کیا اے ہو ظالم نے جن نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تنتے بہتان دایا سی انہیں ہی ساری خباست کی تھی سی ایک وقت آیا کسی ایک جنگ تے ایک مہاجر اور انصاری صحابی دا آپس سے جھگڑا ہو گیا اللہ اکبر تے انہیں گل نو ہوا دیتی آگلائی مزید آندہ انصاریو مرے پیجے تسی سارے اے تے جناب پکھے مردے ساڑے کو لائے سن اسی یہ نانو روٹیاں دیتیاں اسی یہ نانو رشتے دیتے اسی یہ نانو مقام دیتے اسی یہ نونو اخراجات دینے اے ساڑھے تے چڑھائی کر دینے پاس آج آپ مدینے جاواں گے آپ سارے عزت والے اینا زلیلانو مدینے وچو نکال دیاں گے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور دے مہاجر صحابہ دی اس ظالم نے توقین کی تھی نا جملے نبی پاک نومی وچ شامل کیتا اس ظالم نے تے اللہ اکبر حضرت عمر کہیں اللہ دے نبی آج میں نو نہ روکے آجے تیو میں نو تلوار میں دی گردن اڑا دینی ہے تے آقا فرما دینے عمر لوگ کی کہیں گے اللہ دا نبی اپنے ساتھیاں نو ہی قتل کر دیندہ ہے نہیں جو کرنا سی انہیں کر لیا سی کچھ نہیں کہنا تے عبداللہ بن ابی دا بیٹا نبی پاک دا سچا صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام ہے آگے نبی پاک اور اللہ دے نبی میں نو پتہ لگے ہے میرے باپ نے بڑیاں بدتمیزیاں کیتیاں تھوڑے نال سونیوں اگر اللہ دی طرفوں حکم آئے نا میرے باپ نو قتل کرن دا کسی اور صحابی نو نہ کیا جے میں نو آنکھے آجے کوئی غور میرے باپ نو مارے گا تے میرے کو برداشت نہیں ہونا میں اللہ دے نبی تے دشمن تے وہ ساخ نو آپ مہر چھڑا گا میں اپنے باپ دی گردن آپ اتار دیاں گا آقا فرما دے نہیں اپا کیوں مارنا ہے تو اپنے باپ نل نیکی کریا کر حسن سلوک کریا کر تیرا باپ ہے ایڈا وڈا حوصلہ ایڈا وڈا جگرہ ساڑھا تے جتھے دا لگے نا میرے تلہ کڑا بندہ ہے اوہ تیرا ہے لگدہ ہے تے تیرے کو سماڑیا نہیں جاندہ میرے بارے گلہ کر دے تانوں پتہ ہے نا ایتھے کسی جناب پیر صاحب دے بارے کوئی مولوی صاحب بیان دے دیں تو پیر صاحب مریدان دے ذریعے مولوی چوک لے دے
پھڑو بھئی کٹو اینو مارو اینو پتہ لگے نبی پاک علیہ السلام دا وطیرہ اللہ دے نبی نے در گزر فرمایا کوئی گل نہیں کچھ نہیں کہنا حضرات عبداللہ بن ابی وقت آیا فوت ہو گیا تے بیٹا آکے کہندہ اللہ دے نے میرا ابو فوت ہو گیا ہے دنیا چھڑ کے چلا گیا اللہ دے نبی میں جاننا وا میرے باپ نے تنوں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں مگر جے تسیاں آ جاؤ جنازہ پڑھان تے ہو سکدا میرا رب نو معاف ہی کر چھڑے ایڈا حوصلہ میرے نبی دا پر سکے پراواں تے جنازے نہ پڑھن والے آ سکیاں پہناں دے گھراں تو جان تو جناب پہناں نو اپنے گھراں چوں آن تو منع کر دین والے آ تسی ساڈے واسطے مر گئے اسی تہاڈے واسطے مر گئے آقا نے اپنا جبہ اتاریا کرتا فرمایا جا عبداللہ اپنے باپ نو میرا کرتا پہنا دے کفن دے جناب کفن دے روح پندر تے جا میں آمدہ پیاں جنازے دے ٹیم میں بھی آمدہ پیاں نبی پاک چلے نے تے حضرت عمر کرتا کھچ دے نے اللہ دے نبی سونیوں چادر کھچ دے پہ اللہ دے نبی نہیں جانا یہ بڑا بڑا منافق انہیں بڑا نقصان کیتا ہے کہ آقا فرماتے نے عمر ہے اگر میرے جان نال اللہ انہوں معاف کر دے تے میں انہوں اور کی چاہی دا ہے میں انہوں تے ہی چاہی دا ہے میری امت کو اللہ معاف کر دے حضور چلے گئے نے میرے پیغمبر نے اللہ اکبر عبداللہ بن عبیدہ جناب کفن اپنا کرتا بنا دیتا دفن کرنے لگے آئے دے منہ چپڑا لعاب بھی میرے پیغمبر نے ڈال دیتا کہ سوال دا جواب دینے چنو آسانی ہو جائے میرے لعاب دی برکت نال تے میرے پیغمبر جنازہ پڑھانو تیار نے حضرت عمر کہندے نے سونے ہو نہیں پڑھانا تے نبی پاک فرماندے نے میں پڑھانا ہے اللہ انہوں معاف کر چھڑے تے اللہ فرماندے نے سونے ہو اے ایڈا لعین اور خبیث ہے تسی 70 مرتبہ بھی دا جنازہ پڑھاؤ گے اسی یہ معاف کوئی نہیں کرنا اسی یہ دیتے در گزر کوئی نہیں کرنا تے نبی پاک نالے لہت اندر اتار رہنے آپ لہت اندر اترے تے دی جناب میت نو رکھ رہنے تے آقا رو کے فرماندے نے کاش اللہ تعالیٰ کہندے 70 تو زیادہ واری پڑھو گے تے معاف کرنا ہے میں 70 تو ہی بہتی واری جنازہ پڑھ لینا سی اللہ انہوں معاف کر چھڑے مگر اللہ تعالیٰ دے کہن دا انداز انجدائے میں جنی واری بھی پڑھاں گا اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا میرے پیغمبر دا اتنا بڑا حوصلہ ایڈا بڑا جگرہ میرے پیغمبر دا فیصلہ باتیو میں رب دا نام دے کے کہاں گا پہنا نراز نے تے اللہ دے بندیو منا لو اپنی پہنا نو ابو نراز دے تے منا لے اپنے ابو نو اے پراواں نو جدا کر دیں دیو تے بولنا چھڑ دیں دیو پراواں نال تعلق مکا دیں دیو نانا میرے پیغمبر جوڑن واسطے آئے ذرا حوصلے والے بن جو ذرا جگرے والے بن جو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے خون دے باوجود اپنے پرہانو معاف کر دیندہ ہے اللہ نے او دے واسطے نبی پاک فرماندے نے میں اس بندے نو جنت دے اندر بہترین محل دی محمد آپ ضمانت دینا وہاں نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ آؤ حضور دی سیرت دے پہلو تو سبق حاصل کریے در گزر کرنے والے معاف کرنے والے برداشت کرنے والے ذرا حوصلے والے بن جو اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین